الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع النور شریف کی ایک تاریخ ہو گئی ہے۔ جی شاہ رخ خان بھائی، آپ اپنے کیمرے سب سے پہلے تمام احباب کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے مبارک مہینے ربیع الاول کی آمد مبارک ہو۔ اور الحمدللہ بس 10 دن باقی ہیں ہمارے آقا، ساری کائنات کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 12 تاریخ کو پورے پورے 1500 سال ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد جہاں ہم گناہ گاروں کے لیے رحمت الہی اور دیگر ہزاروں طرح کی رحمتوں، نعمتوں اور عنایتوں کا سبب ہے، وہیں ان کی مبارک سیرت اور تعلیمات بھی ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ اس لیے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اس بار بارگاہ اقدس ربیع الاول ماہ اقدس ربیع الاول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگانی، سیرت، کردار پاک اور شمائل، فضائل، خصائص کے ساتھ ساتھ تعلیمات طیبہ کے بیان کرنے اور سیکھنے سمجھنے میں گزاریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا کورس 12 دن تک چلے گا، اور اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی جو زندگی ہمارے لیے، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ امت محمدیہ کے لیے زندگی گزارنے کا بہت ہی عظیم سرمایہ ہے۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور آئیے اس مبارک سلسلے کی پہلی کڑی یعنی پہلے درس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا عنوان سیرت مبارکہ سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی اہمیت اور ضرورت پر مشتمل ہے۔ یعنی ہم اپنے اس پہلے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یاد رکھیے، کسی بھی فرد یا قوم کو، فرد یعنی ایک کو بولتے ہیں، اور قوم بہت سے لوگ یعنی جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو قوم بولتے ہیں۔ جب اصولوں اور قوانین کے مطابق ڈھالنا مقصود ہو اور ان کی اخلاقی تربیت کسی خاص نظام فکر کے مطابق کرنا مطلوب ہو، تو ان کے سامنے ایک ایسے کامل و اکمل انسان کے عملی نمونے کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ان کے سامنے پھر ہم ایسے آئیڈیل کو پیش کرتے ہیں، ایسے انسان کی سیرت کو پیش کرتے ہیں، ایسے انسان کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ جس کے شب و روز ان تمام اصول و قوانین کی زندہ تصویر ہوں۔ محض اصول و ضوابط اور افکار و تعلیمات کو خواہ کتنی ہی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے کافی نہیں ہوتا۔ جب ایک شخصیت ان اصول و تعلیمات کا عملی پیکر بن کر سامنے آتی ہے، تو انسانی ذہن خود بخود ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ان کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ یا اعتراض و تنقیص کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب ان کی سیرت کسی انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جس کا رات و دن اور اکثر وقت جو ہے اصول و ضوابط، انہی قوانین میں، انہی اصول میں گزرتا ہو، تو جب ہم ان کا
جو ہے نظریہ پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کسی کے سامنے ایسی شخصیت کو پیش کرتے ہیں تو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی تنقیص نہیں ہوتی۔ قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ جگہ جہاں سے دریا برآمد ہوتا ہے، دریا نکلتا ہے، یعنی قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں مسائل، ہدایات کا سرچشمہ ہے، ہدایات کا دریا ہے۔ گویا کہ انسان قرآن مقدس کو اگر سمجھ لے تو وہ بھٹک نہیں سکتا، قرآن مقدس کو کما حق سمجھ لے۔ انسانی حیات کے روز و شب کے ہر ہر لمحے کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے، انسان کے اخلاقی، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی یعنی مال اور معاشرتی غرض کے ہر ہر پہلو حیات کا کامل رہنما ہے قرآن مقدس۔ قرآن مقدس انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، انسان کے علم کو سنوارتا ہے، انسان کے عمل کو سنوارتا ہے، انفرادی طور پر چاہے واحد یا اجتماعی طور پر، اقتصادی طور پر مالی اعتبار سے، اور معاشرتی غرض کے، یعنی تمام طرح سے قرآن مقدس انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کامل رہنمائے حیات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمارے لیے کامل عملی نمونہ قرار دیا ہے۔ اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق و کردار کے بارے میں جاننے کی طرف بڑھتے ہیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک فرمان ہے، فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، کہتے ہیں یعنی قرآن ان کے خلق ہی کا تو بیان ہے، یہ سامنے آتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر اس شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ از حد ضروری ہے، جو دین اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے تو سیرت کا مطالعہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افادیت و اہمیت اس سے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں اس قدر اعجاز ہے کہ اعلان نبوت سے وصال ظاہری تک 23 سال کے مختصر عرصہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ان کثیر حالات و کیفیات سے گزر چکی جن سے عمومی طور پر لوگوں کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی 23 سال، یعنی آپ اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک بظاہر دنیا میں رہے۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، یعنی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک رہے، اور آپ کی زندگی میں جو حالات ہوئے اور جو کیفیات ہوئیں، آپ جن حالات کیفیات سے گزرے، لوگوں کا واسطہ بھی ان حالات و کیفیات سے پڑ سکتا ہے۔ افادیت ایک لفظ گزرا اس میں، افادیت و اہمیت۔ افادیت کا معنی فائدہ مند ہونا، اور اہمیت اس کی ضرورت ہونا۔
آج ہماری زندگی اخلاقی ضب و حالی کا شکار ہے. ضب و حالی یعنی مفلسی کا شکار ہے. ہمارے پاس اخلاق کی کمی ہے. ہمارے معاشرے سے اچھے خصائل ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھی خصلتیں عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کون سا ایسا عیب ہے جو ہمارے اندر نہ ہو؟ کوئی ایسی برائی نہیں جس میں معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا نہ ہو، اس میں نہ پڑا ہوا ہو. غور کیا جائے تو اس گمراہی اور پستی کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی اپنے دین اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے لا علمی اور غیروں کے طریقوں کو اپناتے چلے جانا ہے. ہم نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا. یہی وجہ ہے کہ قوم کے بعض حضرات گمراہی کی طرف پہنچتے ہیں یا پستی کا شکار ہونے لگتے ہیں. ہم 16 16 20 20 سال تک دنیاوی نصابی کتابیں تو پڑھتے رہے. ہم دنیا کی کتابوں میں مصروف رہے. غیر نصابی مطالعہ بھی اتنا کیا کہ سینکڑوں رسالے، ناول چاٹ ڈالے، لیکن کبھی اپنے پیارے و محسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مکمل نہیں پڑھا. یاد رکھیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ جہاں ہمیں اخلاقی پستیوں سے نکالے گا، وہیں اس کے دیگر بھی بہت سے انفرادی و اجتماعی اور اقتصادی معاشرتی فوائد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور بھی آپ سماعت کریں گے کہ ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں. آج کا ہمارا درس صرف اسی پر ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس سے ہماری زندگی میں کیا سدھار آتا ہے اور کیوں ضروری ہے. سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، سننا، سمجھنا ضروری کیوں ہے. اب دیکھیے، عمومی فوائد یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں. مطالعہ سیرت مصطفیٰ کے عمومی فوائد، جو عام فائدے. سب سے عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلاتا ہے. اور یہی وہ شمع ہے جو تاریک قبر و پل صراط پر کام آئے گی. معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی، اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک مبلغ، مصلح اور رہنما کو تربیت کے میدان میں جس جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا ایک پورا نصاب سیرت میں موجود ہے. مبلغ جو دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور مصلح جو اصلاح کرتا ہے، غلطیوں کو سدھارتا ہے، اس کو مصلح کہتے ہیں. اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا سیرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک ایسے مبلغ کا نمونہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، نیز لوگوں تک پیغام الہی پہنچانے میں اپنی پوری جد و جہد صرف کر دیتا ہے، یعنی پوری کوشش لگا دیتا ہے. مطالعہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی تربیت تھی جس کی بدولت مختصر ترین عرصے میں عرب کے ناخواندہ لوگ، یعنی جو نہ پڑھتے تھے، پڑھنے والے نہیں تھے، ایسے لوگ بہت ہی کم عرصے میں عظیم اسکالر اور آسمانی ہدایت کے تارے بن گئے، اور راستوں اور بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے چھوٹے تاجر ساری دنیا کے اقتصادی نظام میں انقلاب لے کر آئے. اقتصادی یعنی مالی، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے. اگر ایک باپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شادی شدہ بیٹی کے گھر جانے کا انداز کیا رکھنا ہے، بیٹی کے شوہر کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، اولاد کو دشمن ستائیں تو صبر کیسے کرنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان ہمارے بچوں میں لڑائی
بچوں میں کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کمی ہے والدین کے اندر کہ جو اس جھگڑے کو، بچوں کی لڑائی کو بہت ہی زیادہ طول دے دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑی دشمنی پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیٹوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، شادی شدہ بیٹی کے گھر جانے کا انداز کیا رکھنا ہے، بیٹی کے شوہر کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، داماد کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، اولاد کو دشمن ستائیں تو صبر کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے تو اسے درس ملتا ہے کہ سگی ماں تو سگی ماں، صرف دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ ماں باپ کے وصال کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا فرمایا گیا۔ اگر ایک شوہر سیرت رسول سے رہنمائی طلب کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ایک ہی وقت میں کئی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی کا کامل خیال رکھا۔ یہی وہ انداز تھا کہ جس کے بارے میں خود فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے بہترین ہوں۔ سبحان اللہ۔ نوجوان نسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کے حالات کو پڑھتی ہے تو ایک ایسے نوجوان کی زندگی کا بلند پایہ نمونہ سامنے آتا ہے جو اپنے کردار میں اور صاف پاکیزہ اور صاف اپنے غیروں سبھی کے ساتھ اپنوں اور غیروں سبھی کے ساتھ امانت داری کا معاملہ برتنے والا، بلکہ دشمنوں کی زبان سے بھی صادق و امین کہلانے والا ہوتا ہے۔ یہ سیرت کو نوجوان جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہے۔ اگر آپ ایک خاندان، ادارے، قبیلے یا علاقے کی قیادت کرتے ہیں تو مطالعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ مستحکم اسلوب یعنی قائم رہنے والا انداز، جو آپ کا انداز ہمیشہ قائم ہے، وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا۔ مطالعہ سیرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوامر و نواہی پر پابندی کے ساتھ ساتھ، اوامر و نواہی یعنی کسی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، اوامر و نواہی پر پابندی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق مع اللہ و ذکر اللہ، توکل و یقین، تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، اور توکل یعنی بھروسہ، یقین، عاجزی و انکساری، عاجزی بھی سمجھتے ہوں گے، انکساری بھی جانتے ہوں گے، مخلوق پر شفقت، زہد و استغنا، زہد یعنی پرہیزگاری اور بے نیازی، استغنا، عزم و استقلال، یعنی عزم و ارادہ، جد و جہد و شوق شہادت کا بھی پتہ چلتا ہے، جد و جہد، کوشش۔ لہذا حقیقی عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے اور اس پر دل و جان سے عمل کرے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے معلومات کے لیے مستند علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیں، معتبر علماء کی کتابیں پڑھیں، سنی صحیح العقیدہ کی کتابیں پڑھیں، اور جیسا کہ کتب پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی کتب اور رسائل سیرت مصطفیٰ، فیضان معراج، مدنی آقا کے روشن فیصلے، نور کا کھلونا، صبح بہاراں، بھیانک اونٹ، ابو جہل کی موت، سیاہ فام غلام، دودھ پیتا بیٹا، نور والا چہرہ اور ماہ نامہ فیضان مدینہ کے ربیع الاول کے شماروں کا بھی مطالعہ کیجیے۔ یہ مطالعہ آپ مکتبۃ الفیضان مدینہ نئی دعوت اسلامی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پہلا درس کا دوسرا بیان اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی ضرورت و اہمیت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے سیرت کا مطالعہ فقط ایک علمی مشغلہ نہیں بلکہ اہم دینی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دین کا بنیادی ماخذ ہے اور عملی زندگی کے لیے ایک جامع ترین نمونہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت اتنی جامع یعنی اتنی زبردست نہیں اور نہ ہی اتنی مکمل انداز میں دستیاب ہے موجود ہے جس قدر کاملیت و جامعیت کے ساتھ سیرت نبی موجود ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ امتیاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی معاشرتی اور قومی زندگی کی تفصیلات محفوظ اور اہل ایمان کے لیے مینار نور کی صورت میں موجود ہیں، جس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے آپ کے حالات زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہی وابستگی رکھنی اور وارفتگی کا اظہار کرنا تھا۔ نیز وابستگی یعنی دلی لگاؤ، وفاداری، بے خودی۔ سیرت کے پاکیزہ واقعات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں بلکہ جملہ اقوام عالم نے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ روشن تصویر کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ دور جدید میں بھی سیرت نبوی کا مطالعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا شروع کے زمانوں میں تھا، بلکہ اب تو مزید جہتوں سے بھی اس پر کام کرنے کی حاجت بڑھ چکی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی روح ہے، اسی سے ایمان میں حلاوت اور قلب میں حرارت اور روح میں سوز و ساز ہے۔ سوز و ساز معنی ہوتا ہے رنج و راحت۔ محبت کی ایک علامت اور تقاضا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رحمت صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و صفات پوچھتے تھے، اور یہی عمل تابعین کا رہا، اور سیرت بلکہ حدیث کی کتابیں لکھنے پڑھنے پڑھانے والے علماء و محدثین کے حوالے سے یہی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی احادیث و احوال نبوی کی جمع و تدوین اور تویب و ترتیب کی طرف انہیں مائل کرتی ہے۔ تدوین یعنی جمع ترتیب کرنا، تبویب الگ الگ جہتوں میں یعنی مواقع میں تقسیم کرنا، اس کا تبویب کا معنی ہوتا ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھنے پڑھنے میں گزرے ہوئے وقت کو وہ اپنا حاصل زندگی سمجھتے تھے، اور یہ کیفیت کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کا ذریعہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے۔ اس محبت کی قوت و شدت ہی بارگاہ خدا میں مراتب سعادت اور فرق مدارج کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ۔ چنانچہ خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول اور اس میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ سیرت مبارکہ کے مطالعہ کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انسان کسی ہستی کے جس قدر عمدہ اوصاف، عالی شان کمال، منفرد خصوصیات، خوبصورت اعمال اور پاکیزگی احوال پر مطلع ہوتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں اسی باکمال ہستی کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ میں یہ معاملہ اپنی انتہائی بلندی کو پہنچا ہوا ہے، اور یہی آج تک مشاہدہ ہے، کیونکہ سیرت طیبہ میں کمال در کمال، جمال در جمال اور حسن در حسن، حسن در حسن ہے۔ تو جو کوئی بے مثل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریمہ کا جتنا مطالعہ کرے گا، اسی قدر محبت و عشق رسول کی منازل طے کرتا جائے گا۔ فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، مطالعہ سیرت پر موقوف قرآن کا سمجھنا، مطالعہ سیرت پر موقوف قرآن کریم مسلمانوں کے لیے آئینہ حیات
محور دین، منبع شریعت، مرکز علوم، سرچشمہ حکمت الہی اور فلاح کامل کا نسخہ ہے۔ یہ فارسی کے شعر ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ وہ کتاب زندہ جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، اس کی حکمت بھری باتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہمیشہ سے ہیں۔ وہ قرآن زندگی کو وجود میں لانے والے بھیدوں کا نسخہ ہے۔ گرتے پڑتے افراد و اقوام بھی قرآن کی قوت فیضان سے سنبھل جاتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ عظیم فیضان پانے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ قرآن کے آفاقی و جاویدہ آفاقی و جاویدہ مطلب بلندی، ہمیشہ رہنے والی حیات بخشش، پیغام کی تشریح، سنت و سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی سیرت نبی قرآن کریم کی عملی تفسیر اور الفاظ قرآنی کی عملی ترجمانی و تعبیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا قرآن کریم میں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کامل انداز میں عمل کر کے دکھایا، یعنی جس طرح سے عمل کرنا مقصود ہے ویسے ہی عمل کیا۔ مقاصد نزول قرآن کا کما حق و ظہور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و احوال سے ہوتا ہے، اور اصول و احکام قرآن کی تفصیل و تبیین و تشریح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال ہی سے ہوتی ہے، جسے عام الفاظ میں حدیث، سنت اور سیرت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، کہ مرکزی اصول بیان کر دیا، جیسے خدا تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لیکن اصول کا انطباق مفصل طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ انطباق کا مطلب مطابق۔ یوں ہی قرآن میں بنیادی احکام تو موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیلات نہیں ہیں۔ مثلا نماز قائم کرنے، روزے رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے اور اسی طرح دیگر اجمالی احکام تو بیان کیے گئے ہیں، یعنی تمام بیانات تو ہوئے، لیکن اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے وقت نماز پڑھنا ہے، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ حج کرنے کا جو بھی تفصیلات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پتہ چلی ہیں، اس پر طریقہ نہیں کیا، لیکن ان پر عمل در آمد کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بیان کردہ اصول و قواعد اور احکام و ہدایت کو اپنے فرامین اور عمل سے واضح کر دیا، کہ نماز کی ترتیب و کیفیت و وقت کیا ہے، افعال حج کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، قابل زکوٰۃ اموال کا تعین اور ان کی مقداریں کیا ہیں، وغیرہ، جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا۔ قرآن پر عمل کے حکم کو بجا لانے کے لیے سیرت کی طرف رجوع کیے بغیر قرآن کریم کا سمجھنا نہایت ہی دشوار ہے۔ فہم دین اور اطاعت و اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل مطالعہ سیرت پر موقوف۔ قرآن حکیم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین دین کامل کی اتباع کامل کے لیے یقیناً کسی ہستی کامل کی حاجت تھی، جس کی اکمل و اجمل، ارفع و انور، ازکا و اطہر سیرت، یعنی اکمل یعنی بہت کامل، ارفع یعنی بلند، انور نور سے معمور، ازکا اطہر یعنی بہت پاکیزہ سیرت، دین کامل کی کامل ترین تصویر پیش کرے، تاکہ اسے آئیڈیل بنا کر دین کامل کو پوری طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ یقیناً ایسی عظیم ہستی وہ کامل ہستی سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، یعنی ایسی ہستی صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی کو خالق کائنات نے خود اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور جن کے اخلاق حسنہ کو خود خلق عظیم کی سند عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حصول جنت، محبت خداوندی اور قرب و رضائے الہی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ جوڑ دیا، لہذا جو دنیاوی کامیابی اور اخروی فلاح کا طلب یعنی کامیابی کا طلبگار ہے، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے احکام نبوی اور سنت مصطفی کا علم ضروری ہے،
جس کا ذریعہ سیرت کا مطالعہ ہے۔ قلبی اصلاح اور روحانی کمالات و مقامات کے لیے مطالعہ نفس کی پاکیزگی، دل کی اصلاح، روحانی فضائل، اخلاقی بلندی اور عمدہ اخلاق انسان کے لیے اعلیٰ مقاصد حیات ہیں، اور یہی خدا کے مطلوب انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی کے لیے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ الحسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ الحسنہ بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے، اور باطنی کیفیات و ظاہری اعمال سے اس کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایمان کیسا ہو، کیفیات ایمان کیسی ہوں، قلبی احوال کیسا ہو، خوف و امید، غنائے قلب، صبر و شکر، توکل اور تسلیم و رضا بالقضاء کے مقامات پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح عبادات میں حسن ادا، معاملات میں اعتدال، معاشرت میں حسن عمل، اصحاب و احباب پر شفقت، اہل خانہ سے مودت، عام خلق پر رحمت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ابھی وقت بہت کم ہے اور ہمارا درس تھوڑا بچا ہے، اس لیے میں ان سب جو معنی ابھی جو آ، کچھ ٹف الفاظ ہیں اس کو میں آپ کو لکھ کر گروپ میں ڈال دوں گا، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے گا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مقصد اعلی اخلاق، پسندیدہ عادات اور مہذب و وقار رویوں کی تعلیم و ترویج ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس قدر عمدہ، دل نشین، دلکش، پسندیدہ اور عظیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی دی، چنانچہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق والے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کی تمام اطراف و جہات کے جامع تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، یعنی حلم برداشت کرنا خطا کو، اور مودت محبت، ایثار قربانی دینا، ایفا عہد وعدہ پورا کرنا، ہے نا، اور مہمان نوازی، ایفا عہد، حسن معاملہ، نرم گفتاری، ملنساری یعنی نرم لہجہ، آپ کی جو بات کرنے کا انداز تھا نرم تھا، ملنساری ملنے میں، مساوات، غم خواری، سادگی، تواضع اور حیا داری، یعنی مساوات برابری، غم خواری یعنی غمگین لوگوں کو پوچھنا، سادگی، تواضع اور حیا داری۔ آپ حیا کے حیا کہ حیا تو آپ کے اندر ایسی تھی کہ آج تک کسی کے اندر ایسی حیا نہیں۔ ایسے اخلاق و اوصاف کو اپنے عمل اور دوسروں کی تعلیم و تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ یہ تمام اخلاق انسان کے لیے باعث شرف ہیں، اور ہر شخص کو انہیں اپنانا نہایت ضروری اور مفید ہے، کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حسن ان اخلاق کے اپنانے ہی پر منحصر ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ عمل کے لیے علم چاہیے، اور علم کے لیے مفصل، جامع اور عملی تعلیمات چاہیے، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت و فرمودات سے زیادہ رہنمائی کہیں نہیں ملتی، یعنی جو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کہیں نہیں ملتی۔ دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر دعوت دین کے لیے مطالعہ سیرت کی اہمیت، مسلمانوں کے لیے سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے ایک اہم محرک یعنی تحریک وغیرہ کے بارے میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور مقصد یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر اگر کسی دین اسلام کو پیش کرنا ہے جو حکم خدا اور مطلوب دین ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تفصیلی تعارف کے بغیر ممکن ہی نہیں، کہ دین اسلام کی سب سے بڑی پہچان اور مرکزی ہستی ہی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام کا تصور ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے نزول میں بھی سیرت ہی کے واقعات ہیں، اور قرآن کی تفسیر میں سیرت ہی کی روشنی میں خود قرآن کی تفسیر جو سمجھ میں آتی ہے وہ سیرت کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی سیرت ہی کے گرد گھومتی ہے، اور اسلام کا حسن بھی سیرت کے حسن ہی سے آشکار ہوتا ہے۔ نیز انسانوں کے دل بھی مجرد تعلیمات سے زیادہ تعلیمات پیش کرنے والی ہستی اور اس کے کردار کی طرف جھکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے عمدہ واقعات، حکمت بھرے حالات، روشن کردار، لاجواب قیادت اور اعلیٰ کارناموں کا بیان غیروں کو اپنا بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ اس لیے
عالمی سطح پر تبلیغ اسلام کے لیے بہترین ذریعہ سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے کا درس مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سیرت طیبہ کا کردار ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ تمام حضرات ہمارے اس پوڈ کاسٹ، آپ اس درس کو شیئر کریں، اور یوٹیوب پر بھی جا کر اس کو سن سکتے ہیں اگر جو حضرات سن نہ پائے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کو جوڑیں، اور یہ 12 دن کا کورس بہت ہی عظیم کورس ہے اور بہت ہی ضروری کورس ہے، اس میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے ایک اور اہم اعلان کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات روز کم از کم 1500 درود پاک پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں، کیونکہ اس بار 1500 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے۔ آپ سب کو دلی دلی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔